بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس کے بارے میں پہلے 2 نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے، چونکہ اس میں بہت اہم مسائل اور ضروری ہیں، چند چیزیں اور اس بارے میں ان پہ بھی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، قام یقوم، تم کھڑے ہو، تو یہاں مراد نماز کا ارادہ کرو، کیونکہ پہلے وضو کیا جاتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ارادتم کے معنی میں ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت پھر آگے جو حکم ہے فاغسلوا وجوہکم۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، پھر وضو ضروری ہے۔ اگر پہلے سے آدمی باوضو ہے تو اب جب نماز کا ارادہ کرے گا تو دوبارہ سے وضو کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر پہلے سے وضو ہے، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے لیے پھر دوبارہ سے وضو کرے وضو ہونے کے باوجود، تو یہ درست ہے، بلکہ زیادہ وہ ثواب کا باعث ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اور ویسے ایک دفعہ وضو ہے، نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، وہ تو اسراف میں آ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک نماز پڑھ لی ہے اور وضو ہے، پھر دوبارہ دوسری نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے اگر وضو کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ضروری اسی صورت میں ہے کہ پہلے وضو نہ ہو تو پھر اس وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہوگا۔ تو پھر اس کا یوں مفہوم بنے گا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم بے وضو، تمہارا وضو نہ ہو، تو فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہرہ جو ہے یہ یہاں جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر یہ دونوں کان، یہ اوپری جگہ اور یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا چہرہ ہوتا ہے، وجہ اس کی جمع وجوہ۔ تو دھو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں سمیت، مرفقن کی جمع مرافق کہنیاں، تو کہنیاں دھونے کے اندر شامل ہیں، کہنی کو بھی دھونا ضروری ہے، کہنی سے آگے تک دھوئیں گے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ کعبن ٹخنا ہوتا ہے یہ جو پاؤں کے اوپر ابھرا ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ اب یہاں ارجلکم، اس کا عطف پیچھے والے پر ہے، وَامْسَحُوا پر نہیں ہے بلکہ فاغسلوا، کہ چہروں کو دھو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور دونوں پاؤں کو تم ٹخنوں سمیت دھو، درمیان میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے سروں کا مسح کرو۔ اب اگر اس کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ پھر ہونا چاہیے تھا کہ پاؤں کا اگر مسح ہوتا تو پاؤں کا دھونا یہ ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ تو پاؤں کا مسح نہیں ہوگا بلکہ پاؤں کو دھویا جائے گا، مسح صرف سر کا ہوگا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب قرآن پاک نے سب سے پہلے جو فرائض بیان کیے کہ فاغسلوا وجوہکم،
چہروں کو دھو. تو یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے منہ دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں کو دھونا. لیکن اب چہرے کو دھویا جائے گا ہاتھوں کے ساتھ. تو ہاتھ تو گویا اعلیٰ تطہیر، یہ پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا. تو پہلے ہاتھ پاک ہوں گے تو تبھی سے شروع ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھویا جاتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، کہ دو ہاتھوں کے ساتھ ہی پھر چہرے کو دھویا جائے. تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی کرنا سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے 3 دفعہ. اسی طرح مسواک بھی سنت ہے. 3 دفعہ چہرے کو دھونا، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کونیوں سمیت دھونا. سر کا مسح کرنا. اب سر کا مسح یہاں مطلق بیان ہوا ہے، لیکن سر کے کم از کم چوتھے حصے کا 1/4 جو ہے اس کا مسح فرض ہے. پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ یوں یہاں تک لے جائے. یہ 3 انگلیاں الگ رہیں گی، ایک انگلی انگوٹھا الگ. 3 انگلیوں کے ساتھ یہاں تک مسح کیا جائے گا. پھر یہ ہتھیلی کے ساتھ یوں یہ سر. پھر یہ سنت طریقہ انگلی کے ساتھ کان کے اندر، انگوٹھے کے ساتھ کان کے پیچھے، اور پھر یہ ہاتھوں کا پچھلا حصہ جو ہے اس کے ساتھ گردن کا مسح کیا جائے گا. اب گردن کا مسح سنت ہے. آدھا یہاں تک گردن ہے، آدھا آگے گلا آ جاتا ہے. گلے کے لیے صرف گردن کا مسح کیا جائے گا. تو یہ وضو کے 4 فرائض یہاں بیان ہوئے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں. اس میں ایک ہے کلی کرنا، منہ میں پانی، یعنی منہ کے پورے ہر حصے میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے. وضو میں کلی سنت ہے اور غسل میں فرض ہے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، یعنی یہ ناک کی ہڈی سے نیچے جو نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے. تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر اچھی طرح اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ جسم میں خشک نہ رہ جائے. یہ تیسرا فرض ہے. تو غسل کے 3 فرض ہوئے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا. اور وضو میں چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اب یہ جس جگہ کا دھونا فرض ہے وضو میں یا غسل میں سارے جسم کا، اس میں سے اگر ذرا برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو اور غسل نہیں ہوگا. جہاں تک دھونا وضو میں ضروری ہے اس کے ذرا برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. تو غسل میں سارے جسم کا دھونا ضروری ہے، تو سارے جسم پر اچھی طرح پانی بہنا چاہیے. کوئی جگہ خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اگر تم جنبی حالت میں ہو، یعنی غسل کی ضرورت ہے، تو پھر اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اچھی طرح طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو. اب یہ چونکہ فرائض پیچھے بیان ہوئے تھے، یہ وضو کے ہیں. کہ وضو کی ضرورت ہو تو پھر یہ ہے کہ چہرے کو دھو لیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا جائے، سر کا مسح کیا جائے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا، وضو ہو گیا. تو جب بے وضو ہے تو اتنے سے وضو ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو گئی. لیکن اگر غسل کی ضرورت ہے تو فرمایا فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح طہارت حاصل کرو، یعنی سارے جسم پر پانی بہاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ. اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو گیا ہے، پیشاب اور پخانہ کر، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھوا ہے. چھونا یہاں یعنی اشارتاً یہاں مراد یہ جمع ہے. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو پس تم تیمم کرو. تیمم یا تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو پس تم ارادہ کرو صعیداً طیباً،
پاک مٹی کا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یعنی اگر پانی نہیں مل سکتا، اب یہاں سفر کا ذکر ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی جب بھی انسان کو پانی میسر نہ ہو یا پانی موجود ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، استعمال نہ کرنے کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات سفر میں لوگ جاتے تھے تو ایک آدمی کے پاس پانی ہے لیکن وہ دوسرے کو دیتا نہیں ہے، وہ خود اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے، اب دوسرا جو ہے وہ مجبور ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت ہوگی کہ یا تو پانی ملے نہیں، یا پانی ہے اس کو استعمال کی قدرت نہیں ہے، یا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی بیماری، پین کن تو مرض ایسی نہیں فرمائے کہ ایسا مرض ہے کہ جس کی پانی کے استعمال سے اس میں اضافے کا خطرہ ہے، تو پھر تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، اس سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس تم اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج رکھے، یعنی تم پر کوئی سختی اور ایسا بوجھ ڈالے جو تمہاری برداشت سے باہر ہو۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے اس میں بھی ہماری بہتری ہے، اگر کسی کام سے منع کیا ہے تو اس میں بھی ہماری بہتری ہے کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ایسا نقصان ہوگا دنیاوی اخروی، صحت کے اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے، تو اس چیز سے جس سے منع کیا گیا ہے وہ بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے، کسی چیز کا حکم دیا ہے وہ بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ رکھے تم پر کوئی حرج، تم پر کوئی ایسی سختی اور پابندی، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے، پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ پیچھے اسی طرح گزر چکے ہیں سورہ النساء میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ سے آگے جو ہیں، تو یہ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، 43، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ اس پہ کیونکہ پیچھے درس تفصیل سے گزر چکا ہے کہ پہلے شراب پی جاتی تھی اور اس کی ممانعت نہیں تھی، عرب میں لوگ عام شراب پیتے تھے، تو اس میں چونکہ بہت زیادہ خرابیاں تھیں، لیکن کسی ایسی چیز کو یک مشت بند کر دینا یہ بھی بہت مشکل کام تھا کہ لوگ جو نسل در نسل ایک چیز کے عادی تھے اور بہت لوگ اس سے لوگوں کا اس سے کاروبار وابستہ تھا، تو اس کو ایک حکم کے ساتھ روکنا وہ حکمت کے خلاف تھا، تو شراب کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو منع کیا گیا۔ تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نے شراب پی اور نشہ کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ ہو۔ نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی، جس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کے وقت میں جب نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت نہ پیو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے آگے کرتے کرتے آخری حکم جو ہے وہ اس کو یہ آیا کہ ٹھیک ہے مکمل طور پر اس کو منع کر دیا۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہتے ہو، یعنی اس کا نشے کا اثر ختم ہو جائے۔ ولا جنبا،
اور نہ جنبی حالت میں جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، ہاں اگر مجبوری ایسی ہے کہ کسی کا، یعنی پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر سے رستے لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے، تو اس صورت میں وہ گزر سکتا ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ وہی الفاظ ہیں کہ تیمم کی ضرورت جب، یعنی وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ اب اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ میں بڑا واضح حکم ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے تیمم کے سلسلہ میں کہ آیت تیمم کب نازل ہوئی۔ اب دونوں آیتوں جو ہے دونوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اب ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، حضور کے ساتھ ہم کسی سفر میں نکلے، اور یہ سفر اس کے بارے میں ایک غزوہ ذات الجیش یا غزوہ بن المصطلق، یہ مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سا سفر تھا جس میں حضور تشریف لے گئے تھے۔ حتیٰ اذا کنا بالبیضاء او ذات الجیش، یعنی وہ غزوہ بن المصطلق تھا یا غزوہ المریسن، یہ دو تفسیر سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سفر تھا جس میں حضور تشریف لے گئے۔ تو بیدا یہ ایک جگہ کا نام ہے اور ذات الجیش یہ بھی جگہ کا نام، ان دونوں میں سے کہیں قیام کیا تھا یہ تعیین نہیں ہے، یا تو حضرت ام المومنین نے ان کو یاد نہیں رہا کہ کون سی جگہ قیام کیا تھا، یا بعد کے کسی راوی نے اس کو شک پہ، بہرحال ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ پر تھے، وہاں قیام کیا، حضور ٹھہرے، قافلہ وہاں رکا ہوا تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں انقطع عقد لی، ان کے پاس ایک ہار تھا جو عورتیں پہنتی ہیں، وہ کہیں گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا۔ فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ الْتِمَاسِهِ، تو حضور نے اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہیں پہ قیام کیا، بھئی ڈھونڈو۔ دوسری روایت میں فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبہ، کہ اس کے ڈھونڈنے کے لیے حضور نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ آگے پیچھے دیکھو کہ ادھر گر سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس علی وضوء، بعض لوگوں کا وضو نہیں تھا، فلم یجدوا ماء، اور پانی بھی وہاں نہیں تھا، ایسی جگہ تھی کہ وہاں پانی ملتا نہیں تھا۔ تو ایک روایت میں ہے فصلوا وہم علی غیر وضوء، بعض لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ تو بہرحال چونکہ یہ ابتدائی حکم تھا، اس وقت تک یہ چیز تیمم کا حکم پہلے اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں نے بغیر وضو کے پڑھی ہوئی، نماز تو پڑھنی۔ تو حضور نے وہاں قیام کیا، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، لوگ بھی حضور کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ حضور جائیں گے تو قافلہ کوچ کرے گا، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وہاں پانی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، اب لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہاں پانی نہیں ہے، تو پانی کی ضرورت ہے وضو کے لیے، اسی طرح پینے کے لیے بھی اور باقی ضروریات کے لیے۔ تو اب
اس ہار کی وجہ سے حضور کو رکنا پڑا اور حضور کے ساتھ پورے قافلے کو رکنا پڑا۔ تو لوگ یہ شکایت لے کر حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، فقالوا الا ترى ما صنعت عائشہ، لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کیا؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا لیا اور لوگوں کو بھی ٹھہرا لیا، سب کو روک دیا۔ وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، ماء کہ وہاں پانی نہیں ہے، لَيْسُ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، کہ لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے اور یہاں کوئی چشمہ بھی نہیں ہے جہاں سے پانی لیں۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی اس بات سے دکھ ہوا، فجاء ابو بکر، حضرت صدیق اکبر آئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذ، فرماتے حضور میرے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر جب آپ کے خیمے میں آئے تو فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آ کے انہوں نے کہا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہاں روک لیا ہے، وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، یہاں لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے اور یہاں کوئی چشمہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ فقالت عائشہ فآتبنی ابو بکر، کیونکہ ان کے والد تھے، باپ تھے، وہ جھڑک سکتے ہیں، انہوں نے ان کو ڈانٹا جھڑکا بھی تمہاری وجہ سے یہ یہاں رکنا پڑ گیا، حضور کو بھی، حضور کے ساتھ سارے قافلے کو، اور یہاں پانی بھی نہیں۔ وقال ما شاء اللہ ان یقول، فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہنا، باپ تھے، باپ کہہ سکتا ہے، جھڑک سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، اور کسی کو تو یہ مطلب ہے کہ نہیں ہمت تھی کہ باقی سب کے لیے ام المومنین تمام مومنوں کی ماں قرآن پاک نے کہا، اس اعتبار سے وہ قابل احترام تھی، دکھ ہے، پریشانی ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ساتھ میں باپ بھی ہیں تو وہ کہہ سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ فرماتی ہے وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِهِ، انہوں نے ہاتھ سے بھی ام المومنین کو مارا۔ فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فَخِذِ، آپ فرماتی ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی کہ حضور میرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ حضور کے آرام میں خلل آئے گا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، اس وقت پانی نہیں تھا۔ فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے ابھی پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ اب یہ ایک واقعہ ہونا تھا، اس واقعہ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی ہونا تھی کہ اب جہاں جب بھی کوئی کسی کو پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کر لے۔ تو وہی لوگ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر سے شکایت کی تھی کہ دیکھو ان کی وجہ سے حضور کو رکنا پڑ گیا اور سب لوگوں کو رکنا پڑ گیا اور بڑی پریشانی ہے، پانی نہیں ہے، اب انہی میں سے حضرت اسید بن حضیر وہ کہتے ہیں ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکت سے پہلے بھی یعنی مومنوں کو بہت آسانیاں اور بہت رحمتیں ملی ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ اب جب بھی کسی کو پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ تیمم کر لے، مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ دونوں ہاتھوں پہ 2 دفعہ مار کے پھیر لے، وضو کا غسل کا قائم مقام ہو گئے تو کتنی آسانی ہوگی۔ تو وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے پریشانی ہوئی، اب وہی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے ایک آسانی مل گئی۔ فرماتی ہیں اب ہار نہیں ملا، اچھا جی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں رہنے دو۔
فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، تو اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ آپ بیٹھتی تھیں، فَأَصَبْنَا الْإِقْدَ تَحْتَهُ، دیکھا کہ ہار اس کے نیچے بڑا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک واقعہ ہونا تھا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہونی تھی۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگوں کی نظر جو ہوتی ہے ہمیشہ منفی پہلو کی طرف جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، بھیجا کہ جاؤ بھائی ڈھونڈو ہار، ہو سکتا ہے ادھر باہر کہیں گر گیا ہو، ادھر گر گیا ہو، ادھر، تو لوگوں کو بھیج رہے۔ تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو فرماتے بھائی کوئی ضرورت نہیں، اس اونٹ کو اٹھاؤ، اس کے نیچے بڑا ہوا ہوگا۔ اب لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا، لیکن جہاں پڑا ہوا تھا، تو اگر علم غیب ہوتا تو پھر تو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی توجہ اس طرح سے اٹھا دی۔ ویسے بھی اہل سنت و جماعت کا تو یہی عقیدہ نظریہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بتاتا ہے، تو حضور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی حضور کو علم ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر تو حضور کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سب رب کی دین ہے، رب کی عطا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ علم نہ دیا ہو، یا حضور کی توجہ اس طرف نہ ہو، کہ توجہ کا نہ ہونا یہ عدم علم نہیں ہے کہ ایک چیز کا آدمی کو علم ہوتا ہے لیکن اس طرف حضور کی یعنی آدمی کی توجہ نہیں ہوتی علم ہونے کے باوجود۔ تو بہرحال حضور کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا لیکن توجہ ہٹا دی۔ اب اسی طرح ایک واقعہ، ایک حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا، تو ایک گروہ لوگوں کا آئے گا، تو میں دور سے ان کو دیکھوں گا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ پی لو۔ تو فرشتے ان کو دوسری طرف موڑ دیں گے، ان کا رخ موڑیں گے، بھائی نہیں یہ نہیں، ان کو نہیں پینے کی اجازت۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تو میں کہوں گا بھائی یہ تو میرے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے حضور انک لا تدری یا اما تدری، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ لوگ انہوں نے دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کی تھیں جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہوئی، یعنی دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ تو اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پہلے وہ آئیں گے تو حضور کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ، تو فرشتے جب بتائیں گے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، تو پھر حضور کہیں گے دور ہو جائے دور۔ تو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور پہلے ان کو کیوں کہتے؟ حالانکہ اس وقت حضور کی توجہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی توجہ کو ہٹا دے گا، ورنہ تو قیامت کے دن مومن کی یہ شان ہوگی کہ ہر آدمی دور سے دیکھ کر اس کو پہچان لے گا۔ یعنی یہ منافق مرتد یہ سارے کافروں کی قسمیں ہیں نا، تو مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، تو ہر آدمی پہچانا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ کو ہٹا دے گا کہ اس وقت حضور کی اس طرف توجہ نہیں رہے گی۔ اس میں حکمت یہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کو پہلے تو امید دلائی جائے، پھر ان کو ہٹایا جائے زیادہ ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے، ورنہ یہ بات ہوگی کب؟ قیامت کے دن ہوگا یہ واقعہ سارا کچھ۔ اور حضور نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا، تو یہ علم کی دلیل ہے نہ کہ عدم علم کی دلیل ہے۔ تو علم تو ہے لیکن ابھی بھی پتہ ہے کہ ایسے ہوگا، لوگ آئیں گے، ان کو ہٹایا جائے گا اس طرح۔ تو حضور نے بیان فرما دیا
لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ کو ہٹا دے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ وہاں تشریف فرما تھے، تو غزوہ تبوک چونکہ بہت لمبا سفر تھا، 1 مہینے کا سفر مدینہ منورہ سے، اور گرمی کے دن اور ادھر سے کھجوروں کے پکنے کا موسم، تو حضور نے کہا بھائی تبوک میں جانا، بہت بڑا مطلب ہے، ایک رومن امپائر جو سپر پاور تھی وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اسلامی ملک پر، تو ہم ان کو یہ مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اندر آ کے حملہ کریں اور ہم دفاع کریں، ہم اپنے سرحد پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس وقت کیونکہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ پورے جزیرہ عرب پر تھی، تو روم کی سرحد جو تبوک مدینہ منورہ سے 1 مہینے کا سفر تھا۔ حضور نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام تو تیار ہو گئے۔ منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافر تھے، انہوں نے سوچا کہ ایک تو یہ موسم ہے، سارے سال کی محنت کھجوریں پک رہی ہیں، پیچھے سے وہ ضائع ہو جائے گی، اتنا گرمی کا موسم ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اور پھر آگے دشمن اتنا پاورفل ہے کہ وہ تو پیس کے رکھ دے گا۔ انہوں نے مختلف بہانے بنائے کہ یہ ہمیں پریشانی ہے، یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی، ہم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، حضور نے سب کو، جس نے کہا بھی نہیں جاتے سب کو کہا بھی ٹھیک ہے، سب کو اجازت دے دی۔ وہاں حضور تبوک میں بیٹھے ہوئے کچھ منافق ساتھ بھی چلے گئے تھے۔ تبوک میں بیٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں فلاں منافق وہ مر گیا ہے، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جنگ پہ جاؤں گا تو کہیں وہاں مر نہ جاؤں، بڑا طاقتور دشمن ہے، تو وہ موت کے ڈر سے یہاں نہیں آیا تھا، لیکن وہاں وہ گھر میں اپنے بستر پہ مر گیا، فلاں مر۔ کچھ لوگوں کے نام دیے کہ وہ وہاں پہ مر گئے، جو اس لیے نہیں آئے تھے کہ کہیں جنگ میں ہم مارے نہ جائیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کی اونٹنی کہیں نہیں مل رہی، بھائی اونٹنی کہاں؟ حضور کی اونٹنی نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا بھائی جاؤ ڈھونڈو۔ صحابہ کرام آگے پیچھے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہی۔ اب وہ لوگ جو تھے نا، ان کو تو موقع چاہیے تھا کوئی بات کرنے کا، وہ الگ ہی ایک پارٹی تھی اپنی سوسائٹی، وہ الگ جا کے بیٹھ گئے، یعنی حضور کی مجلس میں تو کچھ نہیں بولتے تھے نا، تو الگ جا کے بیٹھے تو کہنے لگے سنا بات کر رہے ہیں مدینے کی، 1 مہینے کا سفر ہے یہاں سے، تو وہاں فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا۔ تو حالت یہ ہے کہ اپنی اونٹنی کا پتہ ہے کہ وہ کہاں چلی گئی، اونٹنی کا تو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور مدینے کی خبر دے رہے ہیں کہ فلاں مر گئی۔ تھے منافق، یعنی کلمہ تو اوپر سے پڑھتے تھے نا، اندر سے تو کافر تھے، تو کوئی ادب احترام تو ان کے دلوں میں تھا نہیں، کوئی خوف خدا وہ تو بات تھی نہیں، صرف سامنے جو ہے وہ خوف سے بولتے نہیں تھے، اور الگ جا کے محفل میں انہوں نے اپنی جب سوسائٹی اکٹھی ہوئی ہے، کوئی دوسرا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی اب بات کرو کھول کے، تو جی مدینے کی خبر دے رہے ہیں اور یہاں کا پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا کسی کے کہنے سے بتانے سے حضور کے پاس آ کے وہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں گھاٹی کے اندر اس طرح ایک درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹک گئی ہے، تو رسی اس کے ساتھ اٹک گئی ہے، وہ اب آ نہیں سکتی۔ وہ صحابہ اکرام گئے تو دیکھا وہیں تو اسی طرح اس درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی تھی۔ تو اصل یہ ہے کہ اعتراض اس وقت بھی کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے حضور کے علم پر، اور جو چیز حضور کے علم کی دلیل ہے وہ اسی کو عدم علم کی دلیل بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس واقعہ نے ہونا تھا اور آیت تیمم نازل ہونی تھی اور قیامت تک کے لیے پھر لوگوں پر آسانی ہونی تھی۔ تو اب بھی یہ ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے یا وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے، اور تیمم یہی طریقہ ہے کہ پاک مٹی ہونی چاہیے، یعنی زمین پاک ہی ہوتی ہے، ناپاک جگہ نہ ہو جہاں کوئی نجاست پڑی ہو، تو پاک جگہ پہ وہ ہاتھ مار کے
اب اس کے لیے مٹی کا یعنی مٹی کے لیے ہاتھ جھاڑ لیے جائیں، مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ مارنا ضروری ہے، تو ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ پھینک لے جہاں تک دھونا ضروری ہے، پھر ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ کے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسا کر لے پھینک لے، جس کا دھونا ضروری ہے، یہ اتنا جو ہے وہ کافی ہے، اور اسی سے یہ تیمم کافی ہے۔ اب اس میں جب تیمم کیا جائے گا، جو شرائط بیان کی گئی ہیں کہ پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ تو تیمم یہ وضو اور غسل دونوں میں اسی طرح کیا جائے گا، وضو کی ضرورت ہو تب بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا، یعنی دو ضربیں، ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے جھاڑ کے چہرے پہ پھیر لو، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے جھاڑ کے دونوں ہاتھ یعنی دایاں بائیں پہ بایاں دائیں پہ پھیر کے، تو دونوں یعنی پہلے اس بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا یوں تیمم کیا جائے گا کونیوں سمیت، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت اس کا مسا کیا جائے گا۔ تو وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو اتنا کافی ہے، وضو کی ضرورت ہے تب بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا، غسل کی ضرورت ہے تب بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا، اور یہ وضو اور غسل کا خلیفہ اور نائب ہے، مکمل نائب ہے، جہاں جہاں وضو کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، وہاں جس طرح مثلا نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو جہاں پر بھی طہارت ضروری ہے وہاں پر یہ کام دے گا، یعنی جس طرح باوضو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ تیمم کر کے سارے وہ کام کر سکتا ہے، یہ نائب اور خلیفہ ہے۔ تو نائب اور خلیفے کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اصل نہیں موجود ہے تو نائب اور خلیفہ جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، جب اصل آ جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں آب آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم چلا جاتا ہے۔ عام طور پر یہی بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی موجود ہو تو چھوٹا آدمی کہتا ہے بھائی آپ موجود ہیں تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، تو وہاں پر بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے آب آمد تیمم برخاست، تو اصل مطلب یہی ہے کہ جب تک پانی نہ ملے اس وقت تک تیمم، جب پانی مل جائے یا پانی پہ استعمال کرنے کی قدرت نہیں تھی وہ قدرت ہو جائے، بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اب تیمم ختم، اب اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا، اب پھر تیمم چونکہ وہ اصل چیز آ گئی تو اب اس کا نائب اور خلیفہ ختم ہو گیا۔ اس میں صحابہ کرام کے درمیان تو اختلاف تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ وضو کی ضرورت ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کی ضرورت ہو تو تیمم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کی ضرورت ہو تو تیمم کافی نہیں ہے۔ اب یہ حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فقہاء صحابہ کرام میں سے ہیں، لیکن بہرحال ان کا نقطہ نظر باقی سارے صحابہ کرام سے مختلف تھا، اور بعد میں یعنی اگر صحابہ کرام میں کسی بات میں اختلاف ہوا ہے تو پھر بعد میں امت نے اس میں فیصلہ کیا ہے، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین میں، کہ اس میں سے کس کا نقطہ نظر بہتر ہے یا کس کا صحیح ہے، تو بعد میں پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ بہرحال تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے، جہاں پر بھی وضو اور غسل کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کافی ہو سکے گا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو بعد میں کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں ایک حدیث پاک ہے کہ جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک شخص حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اصب الماء،
انہوں نے کہا مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی اور پانی نہیں مل رہا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں، تو انہوں نے کہا لعمر بن الخطاب، حضرت فاروق اعظم سے کہا اما تذکر انا کنا فی سفر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، انا و انتا، میں اور آپ دونوں، فاما انتا فلم تصلی، یعنی دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، واما انا فتمعت فصلیت، اس وقت کیونکہ صرف یہ تھا کہ تیمم کرو، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ صرف نماز کی یعنی وضو کی صورت میں کر سکتے ہیں، غسل کی ضرورت ہو تیمم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمار بن یاسر ان کا نقطہ نظر اس وقت یہ تھا کہ تیمم تو کر سکتے ہیں لیکن وضو کی ضرورت ہو تو ہاتھوں پہ چہرے پہ مسح کرو، اور انہوں نے سوچا غسل میں کیونکہ سارے جسم کو دھونا پڑتا ہے تو اب ظاہر بات ہے تیمم کے لیے پھر سارے جسم پہ مٹی، وہ کہتے ہیں فتمعت، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو کے کہ سارے جسم پہ وہ مٹی لگ گئی، فصلی تو پھر میں نے نماز پڑھی، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر اس واقعہ کو حضرت فاروق اعظم کے پاس بیان کر رہے ہیں، یعنی واقعہ تو پہلے ہوا تھا نا حضور کے زمانے میں، لیکن اب جب اس کی دوبارہ ضرورت پڑی تو حضرت عمار بن یاسر نے اس کا ذکر کیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ھکذا، تو فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، حضور نے دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ماری، وَنَفَخَ فِي ان کو جھاڑا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَوَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، یعنی وہ چہرے کو اور پھر دونوں ہاتھوں کو کونی اس میں، تو فرمایا کہ اتنا ہی کافی، یعنی دونوں کے لیے وضو اور غسل کے لیے یہ کافی۔ لیکن چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت حضرت عمار بن یاسر نے یہ حضور سے بات کی، تو اس لیے حضرت فاروق اعظم کا نقطہ نظر بعد میں بھی یہی رہا کہ وہ وضو کے لیے تو غسل تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ وضو کی ضرورت ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن جب غسل کی ضرورت ہو تو تیمم نہیں کر سکتے۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنا، انہوں نے کہا جب تک پانی نہ ملے بس تم نماز نہیں پڑھو گے، تم اسی طرح۔ تو بہرحال یہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، باقی صحابہ کرام نے بھی اس کی موافقت نہیں کی، اور پھر بعد کی امت میں ساری امت نے یہی فیصلہ کیا کہ بہرحال جو ہے وہ وضو اور غسل کے لیے جب بھی ضرورت ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے اور وہ کافی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام میں فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، کہ ایسے مسائل جس کو قرآن پاک نے واضح طور پر بیان نہیں کیا، یا یہ بھی ہے کہ کسی ایک صحابی، عام طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی جب حدیث بیان کرتے تو دوسرے صحابہ کرام کے علم میں وہ نہ ہوتی تو وہ اس کو مان لیتے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یعنی وہ اپنے علم یا اپنا جو انہوں نے جو کچھ حضور سے دیکھا سنا تھا اس کی بنا پہ وہ اس کو مطلب مقابلہ بھی ہوتا تھا، بھائی میں نے یہ سنا، میں نے یہ دیکھا، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ان میں تن و تشنیع نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، تحقیق کی جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ ذرا اختلاف ہو جاتا ہے تو کفر سے کم جو ہے وہ فتویٰ ہی نہیں لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا ادب اور احترام برقرار رکھا جاتا تھا، بھائی ٹھیک ہے یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ ساری امت کا اسی پر اجماع ہے کہ حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر، یعنی وضو کی ضرورت ہو تو یا غسل کی ضرورت ہو، تیمم کافی ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی وہی ہے، ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے
دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے ہاتھ پر کونیس میں پھیر لیا جائے تو تیمم ہے، اور یہ جب تک پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو اس وقت تک یہ تیمم کرتا رہے گا۔ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، جہاں پھر وضو کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر تیمم کرے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک کا بھی ہے کہ زمین کی قسم، یعنی زمین ہو، پتھر ہو، ریت ہو، کوئی بھی ہو جو زمین کی قسم ہے اس پہ ہاتھ مار کے آدمی تیمم کر سکتا ہے، اور مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، پتھر ہے دھلا ہوا ہے کوئی اس پہ وہ بار نہیں ہے، اس پہ بھی ہاتھ مار کے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ کہ تیمم کے لیے کوئی مٹی کا ہونا ضروری نہیں۔ تب دیکھیں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ٹھیک ہے بھائی کہ تم زمین پہ ہاتھ مارو اور اس کا مسح کر لو، اب اس میں مٹی کا ہونا ضروری ہے، پتھر پہ ہاتھ مارا ہے ہاتھ بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر مٹی ہو تو اس کو جھاڑ لیا جائے اور اس طرح تیمم کیا جائے۔ تو اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شریعت نے جس طرح حکم دیا ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں عام طور پر یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، وہ تو ایک امام نہیں، سارے اماموں کو یہ کہتے ہیں بھئی وہ حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی کہے بھئی ہم تو اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ رسول کے فرمان کے خلاف کسی اور کی بات کو مانا جائے، کلمہ تو اللہ رسول کا پڑھا ہے نا۔ حضرت امام اعظم تو وہ دین کے خادم تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، تو یہی ہمارا ان کے ساتھ ایک رابطہ اور نسبت اور تعلق ہے نا، اور کون سی رشتہ داری ہے ان کی؟ اگر ہم احترام کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ دین کے خادم ہیں، دین کی خدمت انہوں نے کی۔ تو جو آدمی اعتراض کرتا ہے وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی مخالفت کریں، اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیں؟ وہ کہے گا نہیں میں تو جب آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کا تقویٰ پرہیزگاری مسلم ہے ساری امت مانتی کہ وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات اس وقت بھی مشہور تھی ان کے متعلق، بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ امام زین العابدین جو میدان کربلا سے حضرت امام حسین کے واحد بیٹے تھے جو زندہ واپس آئے تھے، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ان کے پاس حاضر ہوئے۔ کسی نے تعارف کرایا جی یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے بھی چونکہ یہ باتیں سنی ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اپنے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں نے پوچھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ جب آدمی موزوں پہ مسح کرتا ہے تو اوپر کے حصے پہ مسح کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یہی شریعت کا حکم ہے کہ جب موزے آدمی نے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اوپر سے یوں یہاں تک مسح کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے کی طرف مسح کیا جائے، کیونکہ اگر کسی چیز کے کوئی یعنی چیز لگنے کا خطرہ ہے تو نیچے کی طرف لگتا ہے موزہ جب آدمی نے پہنا، اوپر تو نہیں ہوتا۔ تو قیاس اور عقل یہ کہتا ہے کہ نیچے کی طرف مسح کیا جائے۔ تو اگر میں اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتا تو پھر میں یہ کہتا نہیں نیچے کی طرف مسح کرو کہ ادھر خطرہ ہے کوئی چیز لگی ہوگی۔ لیکن اللہ رسول کا حکم ہے تو اللہ رسول کے حکم کے اسی طرح کچھ اور باتیں۔ تو بہرحال
یہ اللہ رسول کا جیسے حکم ہے اسی کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جن چیزوں میں چونکہ قرآن و حدیث میں واضح حکم نہیں ہے، آگے پھر فقہائے کرام نے اس میں آگے خود اجتہاد کیا ہے، دوسری آیات دوسری احادیث سے اس حکم کو یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے پھر سے آپ آگے ائمہ مجتہدین میں اختلاف بھی ہوا، لیکن بہرحال وہ یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام وہ برقرار رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں ان کا یہی نقطہ نظر تھا بھی ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسروں کی تحقیق ہے وہ غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم غلطی پہ ہوں، کیونکہ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے نا، تحقیق کی ہے اپنی عقل سے، تو ممکن ہے ہمیں غلطی لگی ہو وہ صحیح ہو۔ یہ ائمہ مجتہدین کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور اسی سلسلہ میں مسئلہ ہے، تیمم کے سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آئے، عید کی نماز ہو رہی ہے اور ایک آدمی اس وقت پہنچے کہ جماعت ہو رہی ہے، اگر وہ وضو کرنے لگے گا تو جماعت گزر جائے گی، تو وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح جنازہ تیار ہے، ایک آدمی پہنچا، اب وہ وضو میں مشغول ہوگا تو جنازہ ہو جائے گا، اتنی دیر میں وہ جنازے سے رہ جائے گا، وہ بھی تیمم کر لے اور تیمم کر کے وہ شامل ہو۔ اب وضو اس کے پانی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ عید کی نماز ہے، وہ تیار ہے، وہ وضو کرے گا اتنی دیر میں جماعت ہو جائے گی۔ جنازہ تیار ہے، وہ اگر وضو کرے گا تو اتنی دیر میں جنازہ ہو جائے گا۔ وقت نہیں ہے، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، پانی بھی ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو جمعے کے متعلق پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، جمعے کے لیے تیمم کر سکتا۔ اب فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے یکدم اعتراض کر دیتے ہیں، اور عوام کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی بات سنیں گے وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے۔ اب اعتراض تو بڑا بنتا ہے، بھائی جمعہ فرض ہے، جمعہ فرض عین ہے، جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ، نہ بھی پڑا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ جائے کہ وضو کرے، ٹھیک ہے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گناہ تو نہیں ہے نا۔ اور جمعہ فرض عین ہے، عید کی نماز واجب ہے یا بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، فرض نہیں۔ ہمارے نزدیک واجب ہے، دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ تو وہ بھی یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو جی فرض کے لیے تو کہتے ہیں تیمم نہیں کر سکتے، اور فرض عین کے لیے نہیں، فرض کفایہ کے لیے کہتے ہیں کر سکتے ہیں، عید کے لیے کہتے ہیں کر سکتے ہیں جو واجب یا سنت ہے۔ تو لوگ کہیں گے بھی بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کہا، کیوں عوام کا تو یہی ہوتا ہے نا اعتراض۔ لیکن غور کیا جائے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک صرف مجبوری کی صورت ہے۔ تو مجبوری یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اگر انسان کی رہ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ظہر پڑھ لے گا۔ اس کے متبادل موجود ہے، ایک آدمی جمعہ میں نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، یا گیا تو جمعہ ہو چکا تھا، تو متبادل اس کا الٹرنیٹو موجود ہے، بھائی ظہر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر جنازہ گزر گیا تو متبادل کوئی نہیں ہے۔ عید کی بھی عموماً تو ایک ہی نماز ہوتی ہے نا، یہاں تو چلو بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، دوسری تیسری چوتھی جماعت ہوتی ہے، تو سنت اور یہی طریقہ ہے نا بھی ایک نماز ایک ہی جماعت ہو۔ تو اس وقت اگر وہ چلی جائے گی تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ تو جہاں متبادل ہے، اسی طرح ایک آدمی نماز کے لیے صرف 5 منٹ رہ گئے یہ وقت ختم ہونے میں، اب اگر وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تیمم کر کے وہ پڑھ لے، کیوں؟ اس کا متبادل موجود ہے، بھائی ادا نہیں پڑھ سکا تو قضا پڑے گا۔ تو یہ صرف ضرورتاً اور مجبوری کی صورت میں ہے کہ جنازہ اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، متبادل نہیں ہے۔ اسی طرح عید ہے،
اس کا بھی عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت ہوتی ہے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کی اجازت دی گئی۔ باقی صورتوں میں یعنی وہ جہاں پر متبادل موجود ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جمعہ نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز پڑھے، نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکا تو قضا پڑھے، تو اس لیے اس وقت تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ملا لیا جائے گا، موزوں کے اوپر مسح کرنے کا۔ موزوں پہ مسح بھی جائز ہے۔ موزے جو ہیں وہ عام جرابیں یہ نہیں، بلکہ وہ جو چمڑے کے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، بغیر باندھنے کے جو کھڑے رہتے ہیں ان کو موزہ کہا جاتا ہے، ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ جب آدمی ایک دفعہ وضو کر کے موزے پہن لے تو اب دوبارہ اگر وضو کی ضرورت پڑے گی تو اب موزے اتار کے پاؤں دھونے ضروری نہیں، بلکہ وہ موزوں کے اوپر مسح کرے گا، یہ گیلا ہاتھ یوں انگلیوں سے اوپر کی طرف کھینچے گا۔ تو یہ عام یعنی حالت قیام میں، حضر میں، یعنی جب آدمی گھر میں ہوتا ہے، اپنے شہر میں ہوتا ہے تو 24 گھنٹے تک اس کی مدت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جب وضو کر کے پہن لیے ہیں تو جب وضو ٹوٹا ہے اس سے لے کر 24 گھنٹے تک اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو اتار کے پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ اور سفر میں ہو تو سفر میں 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت دی گئی کہ سفر میں 3 دن اور 3 رات تک یعنی وہ 72 گھنٹے تک وہ اس کا مسح ایک دفعہ وضو کر کے جب پہن لیے تو جب وضو ٹوٹے گا اس کے بعد اس کی مدت 72 گھنٹے کی ہوگی، اور حالت قیام میں اپنے گھر میں شہر میں 24 گھنٹے تک اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن وہ موزے جو سخت ہوتے ہیں ان پہ یعنی مسح کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ جرابیں جو ہیں ان پہ مسح نہیں ہوگا، ان کو جب جرابیں پہنی ہیں تو پھر باہر اتار کے جو ہے وہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں اس سلسلہ میں۔ وہ ہم ایک دفعہ عمرے پہ گئے تو مکہ شریف مدینہ شریف کے درمیان سفر کر رہے تھے، رستے میں ایک جگہ نماز کے لیے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا، کوئی پاکستان انڈیا کا ہی لگتا تھا شکل و صورت سے، تو اس نے وہ تسمے والے بوٹ جو ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے، تو وہ وضو کر رہے تھے تو وضو کر کے اس نے اس بوٹ جو تھے اس کے اوپر ہی انہوں نے مسح کیا اور اندر جائے، اور جب اندر گئے تو ظاہر بات ہے مسجد میں جا کے وہ جوتے اتار کے رکھ دیتے، تو جس پہ مسح کیا تھا وہ تو اتار کے آپ پیچھے رکھ تو اب جو ہے تو یہ نہیں ہے، نہ جوتوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے نہ جرابوں کے اوپر، وہ موزے جو سخت ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح۔ الحمدللہ رب العالمین۔